اسلامیات لازمی کی پیئرنگ سکیم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ یہ وہی پیئرنگ سکیم ہے جو کہ پیکٹا کی طرف سے جاری کی گئی ہے۔ اسی میں سے آپ کا پیپر بنے گا، اسی کے مطابق بنے گا، اس سے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو چلیے ذرا دیکھتے ہیں کہ پیپر کتنے نمبر کا ہے، کون سا کویسچن کہاں سے بنایا جائے گا، کون سے باب میں سے بنایا جائے گا، کون سی احادیث اور قرآنی آیات شامل ہیں۔ تو چلیے دیکھیے، کہہ رہے کہ اسلامیات لازمی برائے جماعت نہم کا سالانہ پرچہ 100 نمبر پر مشتمل ہوگا، جس کے لیے طلباء کو 3 گھنٹے کا وقت دیا جائے گا۔ یہ پرچہ 3 اجزاء پر، یعنی کہ اس کے 3 پارٹس ہوں گے۔ حصہ اول، دوم اینڈ سوم۔ حصہ اول میں آپ کے ایم سی کیوز ہوں گے، کثیر الانتخابی سوالات، جو کہ 20 نمبر کا ہوگا۔ حصہ دو میں آپ کے 40 نمبر کے جو مختصر سوالات ہوں گے، جبکہ حصہ سوم بھی آپ کا 20 نمبر کا ہوگا، جس میں احادیث کا ترجمہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، مشاہیر پر مختصر نوٹ لکھنا ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا دیکھتے ہیں کہ کون کون سے باب میں سے کون کون سے کویسچنز لیے گئے ہیں۔ حصہ اول دیکھیے، ایم سی کیوز۔ کہہ رہا ہے کہ ایم سی کیوز کی تیاری کے لیے پوری کتاب کے متن کو ملحوظ رکھیں، جس کی تقسیم اس طرح ہے کہ باب اول، باب چہارم، باب پنجم اور باب ششم میں سے 3 سوالات آئیں گے۔ باب دوم اور باب سوم میں سے 4 ایم سی کیوز بنائے جائیں گے۔ ٹوٹل 20 نمبر کا ہوگا۔ حصہ دوم، مختصر سوالات کی بات کریں، یہ کل 12 نمبر کا ہوگا۔ اب اس حصے میں 9 مختصر سوالات بنائے جائیں گے، جس میں سے آپ کو 6 کرنے ہوں گے، یعنی کہ 9 ہوں گے ٹوٹل، آپ کو 6 کرنے ہوں گے، باقی جو 3 ہوں گے وہ چوائس پہ ہوں گے۔ اب اس حصے کے سوالات صرف باب اول اور باب دوم میں سے لیے جائیں گے اور صرف مشقوں میں سے دیے جائیں گے۔ اس کے بعد باب اول میں سے دیے گئے اسماء حسنہ کا ترجمہ بھی مختصر سوالات میں شامل کیا جائے گا۔ پھر ہر باب سے 4 سوال اور اسماء الحسنہ میں سے 1 سوال ضرور شامل کیا جائے گا۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، یہ بھی کل 12 نمبر کا ہوگا۔ اس میں آپ کو 9 سوالات دیے جائیں گے، جس میں سے آپ کو 6 کرنے ہوں گے۔ اب سوالات صرف باب سوم اور باب چہارم سے پوچھے جائیں گے اور صرف مشقوں میں دیے گئے مختصر سوالات ہی پرچے میں شامل کیے جائیں گے۔ کسی ایک باب میں سے 4 سوال اور دوسرے باب میں سے 5 سوال بنائے جائیں گے۔ سوال نمبر 4 دیکھیے، یہ بھی مختصر ہے، 16 نمبر کا ہوگا۔ اس میں سے ٹوٹل آپ کو 12 سوالات دیے جائیں گے۔ ان 12 میں سے آپ کو 8 کرنے ہوں گے، باقی 4 جو ہے وہ چوائس پہ ہوں گے۔ اب باب پنجم اور باب ششم میں سے سوال پوچھے جائیں گے اور اس میں سے صرف مشقوں میں سے ہی سوال دیے جائیں گے۔ ہر باب سے 6 سوال ضرور لیے جائیں گے۔ اب حصہ سوم دیکھیں، سوال نمبر 5، جس میں احادیث کا ترجمہ آپ کو کرنا ہوگا، 10 نمبر کا ہوگا۔ 15 منتخب شدہ احادیث میں سے 4 احادیث پرچے میں دی جائیں گی، جن میں سے 2 کا ترجمہ پوچھا جائے گا۔ 4 دی جائیں گی، 2 کا ترجمہ پوچھا جائے گا۔ ایک حدیث کا ترجمہ کرنے کے کل 5 نمبر ہیں۔ پتہ ہونا چاہیے حدیث کا ترجمہ بالکل حرف بحرف وہی ہونا چاہیے جو کہ بک میں لکھا گیا ہے، کیونکہ حدیث کا ترجمہ یا پھر قرآنی آیات کا ترجمہ، اس میں کسی بھی قسم کی غلطی قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ایک تو اس میں آپ گناہ گار ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر زبر زیر کی بھی غلطی ہوئی یا پھر اس میں ذرا سا بھی آپ نے چینج کر دیا تو قرآن پاک کی احادیث میں نعوذ باللہ اگر غلطی آ گئی تو اس میں تبدیلی آ جائے گی، جو کہ قابل قبول نہیں ہے، نمبر بھی کٹے گا اور یہ آپ گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ترجمے میں بالکل بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے، ہو بہو آپ کو ویسے کا ویسے لکھنا ہے، کیونکہ یا تو یہ حکم خدا ہے، قرآن پاک ہے، یا پھر حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ احادیث ہوگی۔ اس کے بعد احادیث کا ترجمہ صرف باب اول میں دی گئی 15 منتخب شدہ احادیث میں سے ہی پوچھا جائے گا۔ کتاب میں دوسرے مقامات پر دی گئی احادیث کا ترجمہ اس جگہ نہیں پوچھا جائے گا۔ آگے ذرا دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سوال نمبر 6، جس میں شخصیات کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ 10 نمبر کا کویسچن ہوگا۔ باب ششم میں دی گئی منتخب شدہ شخصیات میں سے 4 شخصیات کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا اور ان میں سے 2 شخصیات پر نوٹ لکھنا ہوگا۔ اب ان 4 شخصیات کا انتخاب کرنے کے لیے درج ذیل 4 طبقات میں سے ایک شخصیت لی جائے گی۔ نمبر 1، اہل بیت و صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما، پھر صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اس کے بعد علماء و مفکرین رحمۃ اللہ علیہم، اور اس کے بعد صوفیاء اکرام رحمۃ اللہ علیہم۔ یہ 4 شخصیات، ان میں سے 2 کا آپ کو جواب لکھنا ہوگا۔ ایک جو ہے کویسچن وہ 10 نمبر کا ہوگا، 2 جب ہوں گے تو پھر
سوری 1 5 نمبر کا ہوگا، 2 کوشچنس کے آپ کے ٹوٹل 10 نمبر بنیں گے۔ اب سوال نمبر 7 دیکھیے، یہ تفصیلی سوالات ہیں، ٹوٹل اس کے 20 نمبر ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب کی مشقوں میں دیے گئے تفصیلی سوالات میں سے 4 دیے جائیں گے، ان میں سے 2 سوالوں کا جواب آپ کو دینا ہوگا، ہر سوال 10 نمبر کا ہوگا۔ 4 سوالوں کے لیے اجزاء کا انتخاب دیکھیے، ان کے پارٹس ہوں گے۔ نمبر 1، پہلا جز باب اول یعنی کہ باب چہارم سے لیا جائے گا، ان کے پہلا جو حصہ ہوگا باب 1 یعنی کہ باب اول اور باب چہارم سے لیا جائے گا، دوسرا حصہ باب 2 میں سے لیا جائے گا، تیسرا باب سوم اور چوتھا باب پنجم سے لیا جائے گا۔ یہاں پہ ایک نوٹ دیا گیا کہ باب ششم اور باب ہفتوں میں سے کوئی تفصیلی سوال امتحانی پرچے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو یہ ہے اسلامیات کی پیئرنگ سکیم۔ اگر اس میں سے کچھ آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجئے تاکہ جن اسٹوڈنٹس کے پاس صحیح پیئرنگ سکیم نہیں ہے وہ اس صحیح پیئرنگ سکیم کی مدد سے اپنی ٹھیک طرح سے تیاری کر سکیں ایگزام کی، اور آگے ایگزام میں صحیح طریقے سے اپنا جو ایگزام ہے یا پھر پیپر ہے اٹینڈ کر سکیں۔ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجئے۔ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک بھی سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئکن پریس کر کے آل پہ کلک کر دیجئے اور ویڈیو کو بھی لازمی لائک کر دیجئے۔ اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو اس سے فائدہ تو ہوگا، نقصان کبھی نہیں ہونے والا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام اسٹوڈنٹس کو بہترین مارکس میں کامیابیاں عطا کرے۔